اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھتے ہیں، اور یقیناً اللہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا، تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا
خشیت اور اسے دہرانا اور غور و فکر کرنا عبادت، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح اور اس کی جستجو جہاد ہے۔ ناظرین کرام، 19ویں اور 20ویں صدی اگرچہ بر صغیر کے مسلمانوں نے غلامی دیکھی، اور اس دور میں ایک طرف اگر دور ادبار تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو اور بر صغیر کے مسلمانوں کو بڑی بڑی شخصیات عطا کی۔ یہ وہی دور تھا جب قائد اعظم علامہ محمد اقبال، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، پیر جماعت علی شاہ، پیر میر علی شاہ گولڑوی اور محدث کچھوچوی، میاں شیر محمد شرک پوری جیسی شخصیات تھیں، اور انہوں نے اپنے اپنے میدان میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ قسام ازل کو یہ منظور تھا کہ کوئی ایسی ہستی جو ہے وہ بر صغیر میں بھیجی جائے جو صاحب قرآن سے نسبت عشقی مسلمانوں کی قائم کر دے۔ اس وقت جو ایک سازش تھی کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف بھی ہرزہ سرائیاں کی جا رہی تھی، کتابیں لکھی جا رہی تھی، اور ایسے لوگ بر صغیر میں پیدا کر دیے جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے خلاف کام کر رہے تھے، اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بعض تحریریں میں میدان میں آ گئیں۔ اس وقت پھر خدا کا حسن انتخاب جو ہے اس نے کام دکھایا، اور پھر ایک شخصیت ایسی 1856 میں اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر کو عطا فرما دی جس کو جینیس آف دی ایسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی تھی ناظرین کرام، جب ان کی حیات کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو بعض اوقات تو لگتا ہے یہ کوئی ملکوتی صفات کی حامل کوئی طلسماتی شخصیت تھی۔ آپ حیران ہوں گے، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چنیدہ عاشق جس کو ان کے شیخ مکرم کہیں کہ اگر مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو دنیا سے، تو میں اپنے اس مرید اور اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں گا۔ میں آج سوچ رہا تھا سحری کے وقت کہ اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کا کوئی مادی وجود ہوتا تو وہ آج ہم جس ممدوح کی بات کرنے، ان کا ذکر کرنے، ان کی علمی جو عظمتیں اور روحانی عظمتیں بیان کرنے لگے ہیں، یہ شخص ہوتا۔ اور کئی مرتبہ میں نے اپنے پروگراموں میں کہا، آج پھر وہ دہراتا ہوں، خوبصورت فکرے میری زبان پہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے کہ حسان بن ثابت اور بصیری کا کلام اور بلال کی اذان اور احمد رضا کا سلام، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں اہل محبت اس کو نہیں دہراتے، اپنے سینوں میں نہیں پاتے جب یہ آواز آتی ہے۔ ناظرین کرام، وہ کیسا آدمی تھا؟ وہ کہتا تھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ اور کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ حسن مصطفیٰ کے جلوے روحانی طور پر پتہ نہیں اس نے کتنی مرتبہ دیکھے ہوں گے کہ وہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین اکرام، علامہ اقبال نے یقیناً بہت بڑی اس قوم کی خدمت کی، اور اس سوئی ہوئی قوم کو علامہ اقبال کے افکار اور کلام نے جگایا، لیکن آج کے ہمارے ممدوح نے جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے قلوب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے گرمایا ہے اور قلوب کو زندہ کیا۔ وہ جو ظفر علی خان نے کہا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اور کبھی کبھی ان کی شخصیت کو، ان کے احوال کو جب میں پڑھتا ہوں تو میرے دل میں آتا ہے کہ ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات اور ایک انسان میں کروڑوں اہل ہمت کا ثبات۔ یہ کیا شخصیت تھی! ایک ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا، 13 سال کی عمر میں فتاوی نویسی شروع کر دی، اور 55 علوم سے زیادہ علوم میں دسترس حاصل تھی، 1000 سے زیادہ کتب کے مصنف، اور ناظرین اکرام 23 جلدوں میں جو اپنا فتاوی لکھا وہ اتنا ضخیم آج بھی اویلیبل ہے۔ یہ مارکۃ الآراء کتاب ہے، یہ انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کے موضوع کے اوپر، اتنا لاجواب جو انہوں نے لکھا تھا۔ اور پھر قرآن حکیم کا ایسا ترجمہ کیا جو عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے ہیں تو ان کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا ملتی ہے، قرآن سے بھی تعلق پیدا ہوتا ہے عشق کا، اور صاحب قرآن سے بھی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ان کا جو کمال تھا،
جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اپنے اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک نواب صاحب جو تھے انہوں نے اپنا وزیر اعظم بھیجا ان کی خدمت میں، اور جا کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ 1,500 روپیہ انہوں نے بھیجا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 1,500 روپے پہ ایک محل خریدا جا سکتا تھا، 1,500 روپے میں پتہ نہیں وہ جو تھی یہ جو رولز رائس خریدی جا سکتی، اس دور میں تھا۔ جب وہ لے کے گئے انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ نواب صاحب آنا چاہتے ہیں، حکمران وقت آنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا ان سے کیا تعلق، نہ میں شاہی دربار میں جاتا ہوں نہ شاہوں سے میرا راہ و رسم ہے۔ اور پھر وہ جو کمال کا شعر کہا ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا۔ جی میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر یونس رضوی صاحب۔ جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب آج جس ہستی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ابھی آپ نے تعارف میں بتا بھی دیا، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت تھی ہمارے لیے، اور آپ ایک عظیم ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آپ کے حوالہ سے اگر آپ کے بچپن کو دیکھا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے جو بھی آپ نے کہا، اور یہ حقیقت ہے کہ ایسی شخصیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتی ہیں۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کا بچپنا بتاتا ہے کہ آپ کیسے ہمارے لیے انعام تھے۔ ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کو آپ کے دادا جان جب استاد کے پاس پڑھنے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو جا کے الف با شروع کیا، تو پڑھتے پڑھتے جب یہ اس حرف پہ پہنچے کہ استاد نے کہا کہ اب لام الف یہ اکٹھا حرف پڑھنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے، تو رک گئے۔ تو دادا جان نے فرمایا کہ بیٹے پڑھیں، استاد کی بات مانتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے پڑھوں، پیچھے ایک ایک حرف تھا، اب یہاں مرکب شروع ہو گئے۔ ٹھیک۔ تو پھر آپ نے کہا آپ اپنے استاد کی بات مانیے، لیکن آپ کے چہرے پہ ایک سوال موجود تھا۔ آپ نے پوچھا کیا وجہ کیا ہے؟ کہتے جی پیچھے ایک ایک حرف ہے، یہاں 2 حرف ہیں، اور پھر یہاں لام کے ساتھ الف کو کیوں ملایا، کوئی اور حرف کیوں نہیں ملایا؟ تو پھر آپ کے جد امجد نے سمجھایا کہ لام اور الف کو آپس میں مشابہت تھی، اس لیے ان دونوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ لام اور الف صورتاً بھی ایک جیسے ہیں اور سیرتاً بھی ایک جیسے ہیں۔ اور آپ کی یہ وضاحت سن کر تو آپ نے وہ آپ کے دل میں کوئی تسلی ہوئی، اور آپ کے جد امجد بڑے خوش ہوئے کہ بچپن میں اتنی بصارت کہ آپ یہ حروف کے اندر اتنی توجہ دے رہے۔ اسی طرح 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا، اور 6 سال کی عمر میں آپ مجمع عظیم کے اندر خطاب فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں 13 برس کی عمر میں 13 سال تو آپ مکمل عالم ہو چکے تھے نا جی۔ اچھا 6 سال کی عمر میں خطاب شروع کر دیا تھا، محفل میلاد میں پوری تقریر کی تھی آپ نے۔ اور 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحو ایک عربی کی کتاب ہے ہمارے درس نظامی کے اندر، اس کی آپ نے شرح لکھ ڈالی۔ اور اسی طرح 10 سال کی عمر میں آپ ہماری مسلم الثبوت ہے، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، اس کا آپ نے حاشیہ لکھا، اور آپ کے والد گرامی آپ کو وہ پڑھاتے تھے، انہوں نے ایک اعتراض اور اس کا جواب لکھا ہوا تھا حاشیے پہ، آپ نے وہ پڑھ کر اس کو مٹایا کہ یہاں اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ اعتراض جواب ختم کر کے جب آپ نے اپنا حاشیہ دیا تو والد گرامی بڑے خوش ہوئے، کہتے احمد رضا مجھ سے پڑھتا نہیں ہے، وہ تو مجھے پڑھاتا ہے۔ اچھا ان کی اب ایک کتاب ان کے والد گرامی کی آئی ہے، میرے پاس ہے، سیرت پہ کتاب ان کی جو آئی ہے، مختلف ان کی تحریریں اکٹھی کر کے۔ کیا کتاب ہے جی؟ اللہ اکبر، وہ کافی ضخیم کتاب ہے۔ ابھی حال ہی میں میں نے اس کا کوئی 3 حصے پڑھ چکا ہوں مصروفیت کی وجہ سے۔ جی بابا جی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے میں بھی تھا، اور اسی عشق کی دولت کو انہوں نے لٹایا اور لوگوں کے سینوں کو روشن کر دیا اور زندہ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت احمد رضا خان صاحب قادری بریلوی قتیل حسن تصویر محمد تھے، ٹھیک ہے۔ اور شہید عشق، یہ لفظ مجھے پہلا فکرہ آپ کا جو ہے یہ لگ رہا ہے کچھ اس میں یعنی گڑبڑ حضور ہے۔ کا جو حسن ہے، حضور ہاں، کی جو تصویر ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کے شہید تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اچھا اچھا، یعنی ٹھیک ہے، ٹھیک، سمجھ آ گیا۔ میری مراد اس سے ٹھیک، یہ میں سمجھ ہے گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک کہ آپ حسن تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شہید تھے، اور ٹھیک ہے۔ شہید جمال مصطفیٰ تھے۔ ہاں، شہید جمال مصطفیٰ، سبحان اللہ، اب ٹھیک ہے جی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا،
لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا نبی آباد کوئی بھی نبی نہیں ہے، لا نبی آباد آ ہی نہیں سکتا. خواہ وہ صحابہ کبار ہوں، خواہ وہ اہل بیت اطہار ہوں، خواہ وہ غوث اعظم ہوں، خواہ وہ اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، اصفیاء ہوں، لیکن خود محمد جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پاک میں تمام انبیاء نے اپنی نبوت کو گم کر دیا، محو کر دیا، اور سارے کمالات حضور کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے، ایسے ہی تمام حضور کے بعد جو اولیاء یا اتقیاء یا اصفیاء ہیں ان کی ولایت کو، ان کے کمالات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی اجازت دیجیے پاؤں میں رکھ دیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارت تو تنہا داری. رب کے سوا اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک جس طرح نہیں، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی خاتم النبیین نہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں. وہ الوہیت اور ربوبیت میں اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بنایا، ایک بنایا، واہ 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 واہ، ایک بنایا، واہ واہ، اس ایک نے ایک بنایا، اور ایسا ایک بنایا کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی نیک ہو گیا. نہیں جی، جس نے ان سے محبت کر لی، جس نے ان سے محبت کر لی وہی نیک ہو گیا. وہ صرف نیک ہی نہیں ہوا بلکہ نیک کرنے والا بن گیا. ان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں جو کہ مفسر قرآن ہی ہیں نہیں، بلکہ میں کہوں گا وہ صرف مجتہد ہی نہ تھے بلکہ مجدد تھے. سبحان اللہ. وہ قرآن پاک کے مفسر تھے، احادیث کے محدث تھے، اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو بھی ایسا علم ملتا ہے وہ علمناہ من لدنا علما، ان کو بھی علم لدنی حاصل تھا. جیسے انبیاء علیہ السلام خدا تعالیٰ سے ہی علوم حاصل کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور جنہوں نے بھی امت محمدیہ میں یہ مقام پایا ہے وہ براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو محبت میں محو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہی بات ہے کہ کوئی جیسے آپ فرما رہے تھے 55 ایسے مختلف علوم و فنون ہیں جن پر آپ نے ایسا تبصرہ فرمایا، کتابیں لکھی، تصنیفات فرمائی، اور بڑی کرامت ہے آپ کی کنز الایمان. جی ڈاکٹر تنولی صاحب، ایک کہا جاتا ہے کہ جی بڑے لوگ بنائے جاتے ہیں، میرا خیال ہے نہیں، بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گائے صاحب قبلہ بہت شکریہ. بالکل یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بڑی شخصیات قدرت کا عطیہ ہوتی ہیں انسانی معاشرے کے لیے. اچھا، ایک میرا فکرہ سن لیں جو میں نے لکھا تھا کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ملتوں کو عطا کے طور پہ دیے جاتے ہیں اور سزا کے طور پہ واپس لے لیے جاتے ہیں. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں غازی صاحب. صدیاں بڑی شخصیات کے اندر اپنا تشخص تلاش کرتی ہیں. واہ 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 واہ. اور اگلی بڑی شخصیت آنے تک اس زمانے کا تشخص اور پہچان اس شخصیت کے ساتھ جڑا رہتا ہے. واہ واہ. کیونکہ ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں. ابدیت صرف نبوت کو ہے، باقی کوئی بڑی شخصیت ابدی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی. ایک جب تقاضا بدلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے پھر ایک نیا اہتمام فرماتا ہے. ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں غازی صاحب قبلہ. اعلیٰ حضرت کی شخصیت جو ہے وہ اتنی ہشت پہلو ہے، اتنی کثیر الجہات ہے کہ یہ ایک بد نصیبی ہے کہ ہم ان کا کما حقہ فہم حاصل نہیں کر سکے، تعارف ہی نہیں کرا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اہل علم کے اوپر یہ قرض رہا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے علوم کو، اعلیٰ حضرت کی کنٹریبیوشنز کو کما حقہ نسل نو تک اور معاشرے تک پہنچا نہیں سکے. لہٰذا وہ روشنی جو آنی چاہیے تھی سوسائٹی تک وہ نہیں آئی. ایک دو باتیں عرض کر کے 3-4 بندوں کا ذکر یہاں نہ کیا تو ناانصافی ہو. جی قاضی عبدالنبی کوکب، پروفیسر مسعود احمد صاحب حیدرآباد والے، صاحب لوگوں نے کام کیا ہے. حکیم محمد موسیٰ امرتسری، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہرحال اعلیٰ حضرت کا صاحب میں عرض کر رہا ہوں یہ جو آج ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں یہ انہی کو کریڈٹ جاتا ہے، انہی کو جاتا ہے، ورنہ یہ بھی نہ ہو رہا ہوتا. بالکل صحیح. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جتنا ہونا چاہیے تھا. ابھی علامہ صاحب نے ایک ذکر کیا تھا اعلیٰ حضرت کے بچپن کا کہ جب وہ عروف تہجی پڑھ رہے تھے تو لا پہ آ کے رک گئے. تو جب استاد نے پوچھا بیٹا آپ رکے کیوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لام بھی پڑھ چکے ہیں، الف تو لا دوبارہ کیوں ہے. اب آگے چل کے
خود اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، تو آپ نے اس کی عجیب وضاحت فرمائی. فرمایا لام اور عرف کو اگر آپ دیکھو، ان دو حروف میں وہ مماثلت ہے جو کسی حرف تہجی میں نہیں ہے. ٹھیک. غازی صاحب یہ نقطہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ پتہ چلے کہ دقت نظری کس کو کہتے ہیں، نقطہ رسی کس کو کہتے ہیں، ٹھیک. فہم علم کس کو کہتے ہیں. صحیح. آپ تو فرمایا لام اور الف میں تعلق یہ ہے، اگر آپ لام کو لکھیں نا، لام الف اور میم، اس کے درمیان میں الف ہے. ٹھیک ہے. لام الف اور میم. ٹھیک ہے. الف ہے. اب الف کو لکھیں تو اس کے درمیان میں لام ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لام کا قلب الف ہے اور الف کا قلب لام ہے. واہ 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 واہ. اچھا، پوچھنے والے نے کہا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ بندے اور اللہ کی قربت ہے. واہ 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 جتنا آپ چلتے جائیں یہ ختم کبھی نہیں ہوگی. واہ 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 کانا کعبہ قوسین او ادنا کا مفہوم اللہ نے حروف تاجی میں رکھا ہے اور یہاں ہے. واہ واہ واہ. اس چیز کو دہرایا گیا. بچپن میں 55 کے علوم. غازی صاحب قبلہ اتنی نقطہ رسی آپ کو اس کی مثال بہت کم ملے گی. ایک نقطہ جس پہ میں اپنی معروضات پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، ایک دفعہ میں نے کہا تھا ڈاکٹر، دی آئیز آر ڈیزلڈ ٹو سی دی نالج آف امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. غازی صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت کی پوری فکر کو اور پورے نظام فکر کو اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ میں یہ اپنی طالب علمانہ گزارش عرض کروں گا کہ قرآن حکیم کے مدعا کو جس طرح اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. سبحان اللہ. یعنی وہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے. واہ. غازی صاحب قبلہ ہماری بقا قرآن حکیم پہ چلنے میں ہے. ٹھیک. کس طرح؟ اس کی توضیح و تشریح اعلیٰ حضرت نے فرما دی کہ وہ بنیادی تقاضے کیا ہیں جن کو پورا کیے بغیر آپ قرآن حکیم سے متعلق نہیں ہو سکتے، قرآن حکیم کا فیضان نہیں لے سکتے. کم از کم غازی صاحب قبلہ 5 بنیادی معیارات اعلیٰ حضرت نے سیٹ کر دیا ہمیشہ کے لیے. پہلا، حضور کی ذات میں فنائیت. واہ واہ واہ. فنا فی الرسول کی جب منزل. تک آپ کو صاحب قرآن سے حقیقی نسبت حاصل نہیں ہے، قرآن حکیم سمجھ نہیں آ سکتا. قرآن حکیم اپنے چہرے سے پردہ نہیں اٹھائے گا. ہاں ہاں ہاں. واہ 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 واہ. آپ کے سامنے قرآن حکیم کشف المحجوب نہیں ہوگا. حجاب اول اگر اٹھانا ہے اور حجاب آخر تو اچھا، دونوں صورتوں میں اب غازی یہاں صاحب دربار جو مصطفیٰ عشق رسول کی جس درجے پہ اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو فائز کیا ہے، ابھی آپ نے سلام کا ذکر کیا تھا، میں سلام کے 2 شعر پیش کرنا چاہوں گا. جی ضرور. فرماتے ہیں کہ مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، آہا ہا. مقطع ہر سیادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اب اعلیٰ حضرت نے کہا کیا ہے؟ ہائے اب غور کریں. ہائے ہائے. فرماتے ہیں جتنی سعادتیں ہیں ان کا آغاز حضور سے ہوتا ہے. واہ واہ واہ. یا از نور مصطفیٰ اورا بہا از، ہاں. یا ہنوس اندر تلاش مصطفیٰ. یہ مطلع سعادت ہے. واہ واہ واہ. اور مقطع سیادت کا کیا مطلب ہے؟ ہر کمال حضور پہ ختم ہے. واہ 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 واہ. نبوت آپ پہ ختم، اللہ کی قربت آپ رسالت پہ ختم، ختم. نبوت وہ کون سا کمال ہے جو آپ پہ ختم نہیں ہے؟ واہ واہ. اچھا، اس کے بعد آگے ایک ایسا شعر غازی صاحب کے بارے میں عرض کروں گا جس کی نظیر شاید آپ کو، یہ میری طالب علمانہ گزارش ہے، اردو، عربی اور فارسی کی نعت کے شاعری میں نہیں ملے گی. جی ارشاد. وہ شعر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن، خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. حضور کی ریش مبارک پہ شعر آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. اب تلاش کر کے دیکھ لیں. سبحان اللہ. حضور کی ریش مبارک کا وصف بیان کر دیا ہاں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے گرد یہ جو خط ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے نہر کے گرد سبزہ اگا ہوتا ہے. واہ واہ. اب اس کا مطلب کیا ہے غازی صاحب؟ ہاں. مطلب یہ ہے غازی صاحب جب سبزہ نہر کے گرد اگتا ہے، سبزے کی بقا نہر کے ساتھ ہے. ٹھیک. ریش تہذیب اسلامی کی علامت ہے. ٹھیک. اس کی بقا حضور کے دہن مبارک کا فرمان ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا ہے میری طرح ریش رکھو. واہ واہ واہ. اب اعلیٰ حضرت فرما کیا رہے ہیں؟ سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. ہاں. سبزائے نہر رحمت. دوسری بات، قرآن مجید نے جہاں جنت کا ذکر کیا، تجری من تحتہا الانہار، کیوں کہا؟ جنت کے درختوں کے نیچے نہریں جا رہی ہیں. اس لیے کہا کہ بہتا پانی بقا کی علامت ہے. واہ واہ. اعلیٰ حضرت نے جب یہ لکھا سبزائے نہر رحمت، کہا چاہے تم داڑیاں رکھتے رہو، اگر حضور کے فرمان پہ نظر نہیں ہے واہ واہ واہ. اس کی بقا تمہیں اس نہیں کا ملے کوئی گی، فائدہ نہیں. تاثیر نہیں ملے گی، واہ واہ واہ. بقا تک تم نہیں پہنچو گے. ہاں ہاں. غازی صاحب آپ چلتے چلے جائیں، پھر داڑھی جھاڑی بن جائے گی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری اگر نسبت اور تعلق حضور کی نہیں. منشا تمہارے پیش نظر نہیں ہے، ہاں ہاں ہاں. کیونکہ نہر رحمت حضور کا دہن ہے، کیونکہ یہ واہ دہن واہ وہ ہے واہ واہ واہ. نہ رفت لازز ڈاکٹر یہاں زبان ایک بہت مبارک دل- شرگز میں نے مگر ابھی-
اہل فن کی یہ رائے ہے کہ تمام شاعری نعتیہ شاعری کو اگر آپ ایک طرف رکھیں اور اعلیٰ حضرت کے سلام کو ایک طرف رکھیں تو یہ بھاری پڑ جائے گا۔ کیا خوبصورت باتیں کہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بانٹتے تھے۔ ادب کا کیا عالم تھا کہ جب ایک آدمی آئے اور ان سے پوچھا کہ کیسے تشریف لائے، انہوں نے کہا جی میں گیا ہوا تھا عمرے کے لیے اور میں وہاں سے آیا ہوں، تو لیکن مجھے ٹائم بہت تھوڑا ملا، صرف 2 دن میں مدینہ منورہ ٹھہر سکا۔ تو فرمایا کہ تم 2 دن کی بات کرتے ہو، وہاں تو چند سانسیں جو ہیں زندگی کا حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے ہاتھ ہی نہیں چومے، اس آدمی کے قدم بھی چومے۔ یہ ان کی بارگاہ ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جی ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب والا اگر آپ اجازت دیں تو میری پہلی بات نامکمل رہتی ہے، نہیں، وہ دوبارہ مکمل ہوگی، پہلے آپ ڈاکٹر ضیاء الدین کا بتائیں بس، میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس، ڈاکٹر صاحب سے میں نے ڈسکنیکٹڈ کیا ایک جملہ صرف ایک جملہ۔ جی فرمائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عشق رسول کا اثر ترجمے پہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ارشاد ربانی ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ ٹھیک، سب مترجمین آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ ترجمہ کیا ہے میرے رسول آپ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی بھیجا ہے، ایک ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ اعلیٰ نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ آپ نے فرمایا ہے میرے رسول آپ اپنی قوم کو ڈرانے والے ہیں اور آپ ہر قوم کے ہادی ہیں۔ اب اس میں 2 باتیں آ گئیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات کیا آ گئی؟ حضور نے فرمایا مجھے 6 ایسے خصائص عطا کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ ٹھیک، اس میں ایک یہ ہے کہ میں جمیع انسانیت کے لیے نبی بن کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات رسول اللہ علیکم جمیعہ۔ اچھا، دوسری بات کیا اس میں آ گئی؟ ختم نبوت، واہ واہ واہ، کہ اب ہمیشہ کے لیے آپ ہی آتی ہیں، دروازہ بند ہے۔ اب یہ آپ اعلیٰ حضرت کو یہ کیسے ہی اس شعور آیا عشق رسول کی وجہ سے، واہ واہ، جو آپ کا ڈاکٹر ضیاء الدین کے والے سے تھا۔ غازی صاحب قبلہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے سلیمان اشرف، سید سلیمان اشرف بہاری، اور یہ وہ سلیمان اشرف ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہندوستان نے 5 سلیمان پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک سلیمان اشرف ہے۔ تو سلیمان اشرف جو تھے، جب ان کو پتہ چلا ڈاکٹر ضیاء الدین کسی میتھمیٹیکل مسئلے میں اس کی ڈسکشن کے لیے ویسٹ جانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت آپ ڈاکٹر اعلیٰ حضرت سے مل لیں، میرے مرشد گرامی سے بھی مل لیں۔ انہوں نے کہا مولویوں کو ان مسئلوں سے کیا؟ انہوں نے کہا مل تو لیں۔ وہ تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہ مسئلہ لوگرتھم سے متعلق تھا، لوگرتھم جو میتھمیٹکس کی خاص برانچ ہے۔ تو اب درمیان میں مترجم تھے سلمان اشرف، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی سلمان اشرف نے اس کو ایکسپلین کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو عربی میں وہیں بیٹھے بیٹھے حل کر کے دے دیا۔ واہ 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 واہ، چٹائی پہ بیٹھا ہوا ایک شخص وہ مسئلہ حل کر رہا تھا، جس ضیاء الدین نے کہا جس کو میں حل کرنے کے لیے یورپ کی درسگاہ میں جانا چاہ رہا تھا۔ واہ واہ واہ۔ اور غازی صاحب قبلہ ٹریگنومیٹری پہ جتنی تحریریں وکی اور لاگرتھم پہ موجود ہیں، یہ تحریریں ساری جی ساری موجود، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو اس کا بھی ایکس لے آتے، جس ابھی آپ نے ایکس دکھایا ہے۔ ہمارے جو ہیں وہ ابن حیدر، آزاد ابن حیدر، اس نے بہت زبردست کام اللہ اس کو انہوں نے کیا ہے، پروفیسر مسعود احمد صاحب نے کیا ہے۔ آپ کی جو ہے تفسیر یا قرآن حکیم کا جو ترجمہ کنز الایمان ہے، جی جی، اس کا کوئی جواب نہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا مجھے چند لمحات چاہیے، کیونکہ بہت کچھ آپ کا ہر حوالے سے بتانے والا ہے۔ خصوصاً امت کو مطلع کرنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے تراجم بہت سارے ہوئے۔ میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو ہمارے سپروائزر نے مجھے اپنے وہ بتایا، اپنا انہوں نے تھیسس بھی دکھایا، اور تراجم کا انہوں نے تقابلی جائزہ کیا تھا، اور ان کی ورڈنگ تھی کہ میں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جیسا اردو ترجمہ میں نے نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت ترجمہ۔ میں دیکھ رہا تھا، تراجم کا تقابل کر رہا تھا، ایک آیت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اب اکثر لوگ، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی وہ جملہ بولا جو کافروں کے بارے میں، کہ انہوں نے چال چلی، اللہ نے چال چلی، اور انہوں نے مکر کیا، اللہ نے نعوذ باللہ مکر کیا، انہوں نے دو چلایا، اللہ نے بھی دو چلایا، اور اللہ تعالیٰ بہتر دو چلانے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت پہ قربان جائیں، آپ نے کتنا خوبصورت ترجمہ فرمایا کہ آپ نے ادب کو بھی قائم رکھا کہ بارگاہ الوہیت کا ادب بھی ہے، اور ترجمہ بھی صحیح فرمایا۔ فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو اسی طرح بارگاہ رسالت کے آداب دیکھ لیجئے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں نے کسی نے گمراہ کہہ دیا، کسی نے حضور کو شریعت سے بے خبر کہہ دیا۔ آپ نے جب یہ ترجمے دیکھے تو پھر آپ نے ترجمہ کیا، فرمایا کہ ایسا ترجمہ نہیں، بلکہ ترجمہ یہ بنتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا اور پھر اپنی طرف راہ دی. یعنی لفظی ترجمہ بھی مکمل ہوا اور بارگاہ رسالت کے اور بارگاہ الوہیت کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ آئے ترجمہ اس کو پڑھا جائے. اسی طرح حدیث پاک کو لے لیں. آپ نے حدیث پاک بھی اپنی محبت میں وارفتہ پایا اور اپنی طرف راہ دے دی. تو دیکھیے اب ترجمہ لے لیں حدیث پاک کا ہے. فقہ لے لیں. آپ نے ابھی آپ بتا رہے تھے فتاوی رضویہ آپ 33 جلدوں میں آ چکی ہے. اچھا. اب اس کو یعنی ڈیٹیل سے جو بیان کیا گیا ہے اور امت کی اتنا بڑا احسان ہے آپ کا فتاوی رضویہ جس میں کوئی مسئلہ نہیں آج جو ہمیں نہیں ملتا ہو. ہر چیز کو آپ نے بیان فرمایا. تو آپ کو علمی حوالہ سے اگر دیکھا جائے نا جی, ابھی 55 کی بات ہو رہی, بعد نے 70 تک اور اس سے بھی زیادہ علوم پر آپ کو مہارت, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مہارت عطا فرمائی. ایک ہے مولانا محمد حسین, وہ آپ کے سامنے آیا, وہ کہتے ہیں کہ میں علم نجوم کا ماہر ہوں اور آپ سے کچھ ڈسکس شروع کر دی. کہنے لگا جی کہ آپ بتائیں کہ میرے خیال کے مطابق جو میرے نالج کہتا ہے کہ بارش 1 مہینے تک نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا کہ تمہارا اس میں کیا نالج کہتا ہے. انہوں نے ایک ذائچہ بنایا اور سامنے کر دیا کہ ستارے بتا رہے ہیں کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ یہ آپ کی اپنی تحقیق اپنی جگہ پر, لیکن وہ اللہ چاہے تو آج ہی بارش ہو سکتی ہے, اس میں کیا ہے. تو وہاں پر بحث شروع ہو گئی. انہوں نے اپنے دلائل دیے. آپ نے فرمایا یہ دیکھو گھڑی پہ کیا ٹائم ہے. کہتے جی 11:15 بجے ہیں. کہتے 12 بجے میں کتنا بھی وقت ہے جی, پون گھنٹہ ہے. تو آپ اٹھے اور آپ نے وہ گھڑی سوئی آگے کر کے 12 بجے پہ کر دی. فرمایا ابھی تو کہتے 12 بجے میں پونا گھنٹہ, یہ تو 12 بج گئے ہیں. وہ اس کی گھنٹی بجنے لگ گئی. کہتے یہ تو آپ نے سوئی کو آگے کر دیا تو 12 بج گئے. فرمایا اگر میں سوئی کو آگے کر کے 12 بجا سکتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ ستاروں کو آگے پیچھے کر کے وہ بارش نہیں لا سکتا. ابھی یہ کہنے کی دیر تھی اور باہر سے وہ گھٹائیں چھائیں اور بارش شروع ہو گئی. واہ واہ جی بابا جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت ذرا کنز الایمان کے متعلق میں ذرا عرض کر دوں. اچھا جی فرمائیں. یہ تحریک دی تھی اعلیٰ حضرت کو حضرت صدر الشریعہ حضرت مولانا محمد امجد علی خان صاحب نے. امجد علی بہاری جی ہاں جی, انہوں نے یہ تعریف فرمائی ہے بہار شریعت انہوں نے. لیکن جس انداز سے آپ نے کنز الایمان کو لکھا, آپ نے ساری کنز الایمان قرآن پاک کا ترجمہ فی البدی لکھا. اچھا. آپ صدر الشریعہ لکھتے جاتے تھے, آپ لکھائے جاتے تھے, کیونکہ آپ کے دل میں یہ جذبہ موجود تھا کہ کلام تو ہے خدا کا, لیکن زبان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہذا تصور مصطفیٰ میں بہ ہو کر, کیونکہ آپ محقق بھی تھے, متصوف بھی تھے, اور عاشق جمال مصطفیٰ وہ ہوا کرتا ہے کہ اس کے سامنے ہر وقت محبوب کا ذکر ہو, یا محبوب کا جلوے ہو, یا محبوب کا جمال ہو, محبوب کی زیارت ہو, فیض بشارت ہو. اس لیے پھر آپ نے پھر بدی قرآن پاک لکھایا, اور بعد میں جب قرآن پاک کا ترجمہ ہو چکا, قدم قدم پر ادب, قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا پیش نظر رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر ترجمہ پیش نظر رکھا جائے تو سب نے یہ کہا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے, لیکن آپ نے وہاں اللہ کے اسم پاک کو پہلے رکھ کر فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا. نہیں جی اللہ کے نام سے. ڈاکٹر صاحب آخری 2 منٹ آپ کے پاس. جی بس باتیں تو بہت تھیں, لیکن افسوس بے شمار. میں نے کہا ایک سخن ہائے گفت نہیں, تنگی دامان وقت سے نہ گفت رہ گئے. راجہ صاحب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 5 بنیادی تقاضے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے متعین کر دیے. دوسرا یہ ہے کہ علوم میں مہارت اور علوم سے مرعوب نہ ہونا, ہاں یہ اعلیٰ حضرت کا شخصیت کا حصہ ہے. ٹھیک. اپنے زمانے کے سارے علوم پہ نظر, اور پھر ان سے مرعوب نہیں ہے. بھائی اگر علامہ سماجی ہیں, ڈاکٹر اگر علامہ اقبال کہیں کہ یہ وقت ابو حنیفہ ہے, چاہے سماجی ہیں, کوئی, میں صرف ایک آیت مبارکہ چونکہ وقت بڑا کم ہے جس میں مغیبات خمسہ کا ذکر ہے, آج تک وہ ڈسکشن کا باعث ہے. آج کا جدید پڑھا لکھا نوجوان جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں جن علوم کا ذکر ہے سائنس تو کچھ اور کہہ رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس کو اس طرح سے غازی صاحب قبلہ کھولتا ہے کہ آپ کو تفسیر میں جانے کی ضرورت بھی نہیں, وہ نقطہ سارے کا. اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ حصول علم کا یہ وظیفہ ہے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا دائیں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الباعثو 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا قلب علم و حکمت سے منور ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں نیک سیرت شخص ہمیشہ اپنے خصائل اور علوم سے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے۔ جی حافظ عثمان۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل